وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورۃ العادیات کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دو قول مبارک ہیں. بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے سورہ مکیہ میں ہے، یعنی جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ قول مبارک بھی ہے کہ یہ سورت مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخلوقات میں سے حیوانات کی کچھ صفتیں بیان کی ہیں اور اس کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کے کفران اور جہود کو واضح فرمایا ہے. اور اس صورت مبارکہ کا ربط جو ہے پچھلی صورت کے ساتھ، جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ پچھلی صورت مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے احوال آخرت کا بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے جو نفخہ ثانیہ کے بعد زلزلہ ہوگا اور زمین بدل دی جائے گی اس کے بارے میں ذکر فرمایا، اور آخر میں ایک قاعدہ کلیہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بہتر عمل کرے گا چاہے ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، اس کو اس کا بدلہ ملے گا اور وہ اس عمل کو دیکھے گا. اور اسی طرح جو شخص برائی کا عمل کرے گا چاہے وہ ذرے کے برابر کیوں نہ ہو وہ بھی دیکھے گا. جیسے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اس صورت مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، جب ذرہ ذرہ بھلائی اور برائی کا آخرت میں ہمارے سامنے آنا ہے، اور پھر ہمارا کوئی عمل جو ہم نے کیا ہے دنیا میں جب قبروں سے نکلیں گے تو کھول کے رکھ دیا جائے گا اور ہمارے سینوں سے نکال کے رکھ دیا جائے گا، چھپے گا بھی نہیں. پھر انسان کی حالت دیکھو کہ کتنا کفران نعمت کرتا ہے اور کتنا اللہ کی نعمتوں کا جحود اور انکار کرتا ہے. تو اس کا بھی چونکہ آخرت کے بارے میں ذکر تھا اور یہاں بھی آیا کہ افلا يعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. اس لیے ان دو صورتوں کا آپس میں ربط جو ہے وہ بڑا واضح ہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی اور فرمایا والعادیات ضبحا، اور یہ مسئلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کئی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں
کہ انسان اگر قسم کھائے تو اس کے لیے حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم نہ کھائے. یعنی اگر کبھی قسم کھانی ہو، قسم ہوتی ہے بات کی تحقیق کے لیے، بات کی پختگی کے لیے، اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. اگر قسم کھائے تو پھر اللہ کی کھائے. اس کے علاوہ یعنی اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ قسم کھانا جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث مبارک میں فرمایا کہ کفر اور شرک کے برابر، یعنی جسے ہم معمولی سی اہمیت بھی نہیں دیتے. ہمارے ہاں تو رواج ہو گیا ہے نا، اللہ معاف کرے، انسان کبھی اولاد کی قسم کھاتا ہے، کبھی آنکھوں کی قسم کھاتا ہے، کبھی انسان جو ہے مسجد کی قسم کھا لیتا ہے، کبھی انسان جو ہے آستان پیر کے آستان کی قسم کھا لیتا ہے، کبھی انسان اپنے پیر مرشد کی قسم کھا لیتا ہے. یہ کفر تک پہنچنے والی چیز ہے. میرے آقا نے ارشاد فرما دیا من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر. فرمایا جو شخص بھی اللہ کے سوا، اللہ کے نام کے سوا قسم کھائے اس نے کفر کیا. اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اس نے شرک کیا، یعنی بات ایک ہے کفر کیا یا شرک کیا. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ قسم ہمیشہ آدمی اس چیز کی کھاتا ہے جو باعظمت ہو اور جس کی دل میں بھی عظمت ہو. یعنی آدمی ایسے گری پڑی چیز، کبھی آپ نے اینک کی قسم کھائی ہے؟ قسم آدمی تبھی کھاتا ہے جب چیز اس کے نزدیک باعظمت ہے اور دل میں اس کی عظمت ہے. اور سب سے بڑی عظیم ذات جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. تو اب جب اللہ کے سوا وہ کسی دوسرے کی قسم کھا رہا ہے تو گویا وہ عظمت جو خدا کے لیے تھی وہ دوسرے کے لیے ثابت کر رہا ہے. اس وجہ سے بھی کفر ہوگا. اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی علماء نے کہ جب آدمی قسم کھاتا ہے تو اس کو دل میں یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی تو بھائی مجھے نقصان ہوگا. اس لیے بعض لوگ تو کہتے ہیں بھائی میں تو قسم نہیں کھاتا، چاہے سچی بھی ہو میں نہیں کھاتا. کیوں؟ وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے قسم کھا لی اور قسم جھوٹی ہوئی اور میں نے جھوٹ بولا اور جھوٹی قسم کھا لی تو میرے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی عذاب، کوئی نہ کوئی پکڑ، کوئی نہ کوئی تکلیف آ جائے گی، مجھے یقیناً نقصان. اور میں نے سچی قسم کھائی تو مجھے نقصان نہیں ہو. اس لیے وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے، چونکہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اب اس نے اگر اللہ کے سوا کسی غیر کی قسم کھائی تو یہ عقیدہ بنا کہ اس کی قسم جھوٹی کھاؤں گا تو نقصان ہوگا، تو لہذا اس کو بھی نفع نقصان کا اس نے مالک سمجھا. اور اسی کا نام کفر اور شرک ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے. تو اس لیے صریح حدیث مبارک میں آ گیا کہ قسم اگر کوئی کھائے تو پھر صرف اللہ کے نام کی قسم. اور اسی لیے آپ سارے احادیث مبارک کا مطالعہ کریں. میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ قسم کھائی، لیکن جب بھی قسم کھائی تو فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھائی. صحابہ نے کبھی قسم کھائی تو فرمایا ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، کعبے کی قسم نہیں کھائی. فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے. اس لیے تمام ذخیرہ احادیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حلف اٹھائی اور قسم کھائی تو اللہ کی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اگر حلف اٹھائی اور قسم کھائی تو اللہ کی، اور اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جو ہے وہ شریعت کے اندر منع ہے. اور اتنا سخت وعید ہے کہ من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور ایک روایت میں شرک کا لفظ آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی یعنی خالق مخلوقات جو ہیں، اللہ جس چیز کی بھی چاہے قسم کھائے، کیونکہ وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے نا کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ساری کائنات سے پوچھا جائے گا لیکن اس کی ذات سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں متعدد قسمیں ذکر فرمائی ہیں، جیسے آپ پہلے الحمدللہ کئی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، جیسے فرمایا والنجم اذا ہوا، اللہ نے ستارے کی قسم کھائی، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی اور طور پہاڑ کی قسم کھائی اور اس بلد الامین کی قسم کھائی۔ کہیں فرمایا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ پاک نے قیامت کی قسم کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نفس انسان جو اپنے آپ کو ملامت کرنے والا ہے اس کی قسم کھائی۔ اسی طرح فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ نے شہر کی قسم کھائی۔ تو اسی طرح یہاں جب ہم جو سورت پڑھ رہے ہیں یہاں بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جس چیز کی قسم کھائیں ان کی مرضی، لیکن مخلوق کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی چیز کی جو قسم ہے بالکل نہ کھایا۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر انسان کبھی قسم کھا بیٹھے اور توڑ دے، مثلا اس نے قسم کھائی تھی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا لیکن کر بیٹھا، تو اس قسم کے لیے بھی اسلام نے قرآن مقدس کے اندر باقاعدہ کفارہ ذکر فرما دیا ہے کہ اگر کبھی قسم توڑ بیٹھو، پہلے تو قسم نہیں توڑنی چاہیے ہرگز، یا آدمی قسم نہ کھائے، کھائے تو پھر پوری کرے۔ اور اگر کبھی انسان ہے اگر جہاں اور گناہ ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، آدمی قسم بھی توڑ دیتا، تو اس کا کفارہ ادا کرے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ، کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، درمیانہ یعنی نہ بہت اعلیٰ نہ بہت ادنا، جو اس دور میں رواج ہو، جو جس ملک میں وہ رہتا ہے، جس بلد میں وہ رہتا ہے، اس میں جو درمیانہ کھانا سمجھا جاتا ہے وہ 10 مسکینوں کو کھلا، اور آئندہ کبھی قسم نہ توڑے۔ اور اگر سچی بات میں قسم کھائی جائے تو اس کے اندر کوئی منع نہیں ہوتا۔ جیسے بعض لوگ ایک مسئلہ ہے جانتے ہیں لیکن کہتے ہیں میں قسم نہیں کھاتا جی، میں چاہے سچی بھی ہو چاہے جھوٹی، میں جی قسم سے ڈرتا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ اگر سچا ہے قسم کھا سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قسم کھائی، جیسے کہ حضور کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا، آپ نے فرمایا واللہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میں تم دونوں کے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو اب حضور پاک نے قسم کھائی۔ اسی طرح بلکہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یعنی اگر ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہے کہ جی اس آدمی نے میرا 1000 ریال دینا ہے، تو اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ جو مدعی ہے وہ ثبوت پیش کرے، اس کی تحریر پیش کرے، گواہ پیش کرے، دلائل پیش کرے، شواہد پیش کرے جو اس کے دعوے کو سچا کرے۔ اب اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے، مدعی کے پاس، وہ کہتا ہے جناب میرا اس نے 1000 تو دینا ہے لیکن گواہ کوئی نہیں، جب یہ لینے کے لیے میرے پاس آیا تھا میں رات کو اپنے گھر میں تھا، اس نے مانگا، میں گھر سے اٹھایا اور اس کو دروازے کے باہر کھڑے ہوئے میں نے پکڑا دیا اور یہ چلا گیا، میرے گھر والوں نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، تو اب قاضی یہ کہے گا کہ بھی یا تو تم گواہ پیش کرو، کیونکہ قاعدہ اسلام نے بتلا دیا تھا کہ جب کوئی معاملہ کرو تو گواہوں کے بغیر نہ کرو، تم نے کیوں کیا؟ اسلام کا حکم ہے کہ جب بھی تم معاملہ کرو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ 2 گواہ بناؤ۔ اور یہ بھی حکم دیا شریعت نے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور جو معاملہ کرو وہ لکھو۔ تو اگر تم نے نہیں لکھا تو تم نے قرآن کے حکم کو خود چھوڑا ہے۔
تم نے اگر گواہ نہیں بنائے تو تم نے اللہ کے قانون کو خود توڑا ہے۔ اب اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر قاضی کچھ نہیں کر سکتا، قاضی صرف یہ کہے گا کہ بھائی مدعا علیہ جو ہے اب وہ قسم کھائے، یا تو مدعا علیہ مان لے تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا۔ آپ نے کہا 1000 ریال اس سے لینا ہے، اس نے کہا ہاں جی میں نے دینا ہے، پھر تو بات ختم ہو گئی، اقرار ہو اعتراف آ گیا۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے 1000 ریال لینا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو لیا ہی نہیں، میں نے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اب آپ کے پاس اگر گواہ نہیں ہے تو پھر قاضی صرف اتنی کر سکتا ہے کہ مدعا علیہ کو وہ مجبور کرے گا کہ بھائی چونکہ مدعی نے دعویٰ کیا ہے اس کو ہم نے مطمئن تو کرنا ہے، اس کے پاس چونکہ گواہ نہیں ہے لہذا تم قسم کھاؤ، اور مدعا علیہ جب قسم کھائے گا تو پھر مدعی کو اطمینان کرنا پڑے گا، چاہے اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے چاہے سچی قسم کھائی ہے، اب اس کو اعتبار کرنا ہو۔ تو اس لیے اگر آدمی حق پر ہو، اگر آدمی سچا ہو تو پھر قسم کھانے کا کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک صحابی کا ایک مقدمہ حضور کی خدمت میں آیا اور مدعا علیہ اس میں یہودی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ گواہ لے آؤ، اس نے کہا حضور میرے پاس تو گواہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر گواہ نہیں ہے تمہارے پاس تو پھر تو ایک ہی بات ہے کہ مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھائے۔ اس نے کہا حضور یہ تو ویسے ہی یہودی ہے، جس سے جتنی قسمیں بھی کھلاؤ یہ تو کھا جائے گا، یہ تو یہودی ہے جب اس کو اللہ کے رسول پر بھی ایمان نہیں ہے، اس کو قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے، ہمارے پاک نبی پر بھی ایمان نہیں ہے، تو اس کو قسم کھانے میں کون سا ڈر ہے؟ پھر تو میرا مال گیا۔ آپ نے فرمایا چلا جائے، تم نے گواہ کیوں نہیں بنایا؟ آخر تم نے اپنے معاملے کو خود کیوں غلط کیا؟ پہلے تو دوستی میں اعتبار کر لیتے ہو اور پھر آ کے کہتے ہو جی اب ہم کیا کریں، ہمیں کھا گیا اور ہمیں لوٹ گیا اور ہمیں مار گیا۔ اسلام کو تو آپ خود توڑتے ہیں، ورنہ معاملہ یہ ہے کہ کوئی لین دین ہو، بے ہو، سودا ہے، عقد ہے، امانت ہے، ودائع ہیں، قرض ہے، دیون ہے، گواہ بنائے، وصیت ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، کچھ ہے، اسلام کہتا ہے گواہ بنائے جائیں اور باقاعدہ اس کو ضبط تحریر میں لایا جائے۔ تو اس لیے بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی تم سچے ہو اور دوسرا آدمی مطالبہ کرتا ہے قسم کا تو سچے آدمی کو قسم کھانے میں کوئی نہیں ڈرنا چاہیے کہ جی مجھے نقصان ہوگا یا فلاں ہوگا۔ نقصان کا کیا مطلب؟ اللہ جانتے ہیں تم سچے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو نعوذ باللہ بلا وجہ نقصان دیں گے۔ اللہ پاک تو ظلم سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں پہ کبھی ظلم نہیں فرماتے، وہ صفت ظلم سے پاک ہیں، صفت نقصان سے پاک ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ ایک قسم کا معاملہ تھا۔ اور اسی طرح شریعت میں یہ بھی حکم ہے کہ کبھی غلطی سے تم نے قسم کھا لی اچھے کام کے نہ کرنے کی، کام حقیقت میں اچھا تھا لیکن تم نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم ہے جی میں بھائی کے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، حالانکہ غلط بات ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے۔ صلہ رحمی شریعت کے اندر حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بناؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑو، اور تم قسم کھا رہے ہو نہیں جی میں بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، میں نے جی قسم کھا لی۔ اگر کوئی آدمی ایسی قسم کھا بیٹھے اس کا شریعت میں یہ حکم ہے کہ وہ توڑ دے، اس کا شریعت میں یہ حکم ہے کہ قسم توڑ ڈالے اور کفارہ ادا کر دے، کیونکہ کسی خیر کے کام سے اپنے آپ کو روکنا جو ہے وہ شریعت منع کرتی ہے۔ شریعت نے منع کیا ہے کہ بھلائی کے کام قسم کھا رہا ہے جی مجھے قسم ہے دودھ نہیں پیوں گا، مجھے قسم ہے۔ کیا بات ہے کیوں؟ مجھے ایک دودھ حلال ہے، نعمت ہے، اور قسم کھا رہا ہے جی میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا۔ نعوذ باللہ، والدین کی اطاعت جو ہے وہ شرعاً فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن چونکہ قسم کھا بیٹھا ہے اس لیے قسم توڑ دے اور کفارہ بھی ادا کرے، کفارہ بھی ادا کرے اور اس بھلائی کے کام کو قطعاً نہ چھوڑے، کیونکہ بھلائی کے کام کرنے کا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بھلائی کیا کرو، اچھا کام کیا کرو۔ تو یہاں اللہ نے قسم کھائی، فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی، عادیات ہے عدو سے، فرمایا مجھے قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی جب ہانپتے ہیں، ذبحا کا معنی ہوتا ہے ہانپنا،
ہانپنے کا کہنے جب گھوڑا دوڑتا ہے تو سینے کے اندر سے جو ایک آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں ذبحن۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے، جب گھوڑا دوڑتا ہے اور پھر وہ بہرحال مشقت میں ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کا نام ہے ذبحن۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ایک لفظ ہے ذبحن، یاد رکھو ہاں کے ساتھ، جیسے یہاں ہے والعادیات ذبحن، اور ایک اہل لغت کے نزدیک لفظ ہے ذبحن عین کے ساتھ، ایک لفظ ہے ذبحن ہاں کے ساتھ اور ایک لفظ ہے ذبحن عین کے ساتھ۔ تو علماء نے فرمایا کہ ذبحن جو ہے یہ تو کہتے ہیں گھوڑے کے اس ہانپنے کو اور سانس نکالنے کو، اور ذبحن کہتے ہیں جب اونٹ تیز چلے اور اونٹ تیز چلتا ہے تو وہ اپنی گردن کو وہ بھی اٹھاتا ہے اور جھکاتا ہے، اس کی آواز کو کہتے ہیں ذبحن عین کے ساتھ۔ ویسے اس مسئلے میں بھی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان دو قول ہیں، یاد رکھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہاں اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں، دوڑنے والے ہانپ ہانپ کر، اور فالموریات قدحن، اور نکالنے والے چنگاریوں کے، یعنی موریات ہوتا ہے آگ نکالنا، موریات وریزندہ بھی اس کی آگ جل پڑی۔ تو کیا معنی آگ نکالنے کا کہ گھوڑا جب دوڑتا ہے اور زمین پتھریلی ہو یا نیچے اس کے کنکر آئیں اور اس کے پاؤں میں نعل لوہے کا بھی لگا ہوا ہو تو ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے، اس سے ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے جب وہ زور زور سے دوڑ رہا ہو۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن پاک میں جو قسم کھائی ہے اور جو اوصاف فرمائے ہیں کہ مجھے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ہے جو ہانپتے ہیں اور جو دوڑ کے آگ نکالنے والے ہیں، اور فرمایا اس کے بعد فالمغیرات صبحن، جو صبح کے وقت میں لوٹ ڈالنے والے ہیں، فاثرن بہ نقعا، اور اس کے بعد غبار اڑانے والے ہیں، فبسطن بہ جمعا، اور دشمنوں کی صفوں میں گھس جانے والے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے گھوڑے۔ ایک دفعہ حضرت اکرمہ کی بات ہوئی، انہوں نے پوچھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت اس سے کیا مراد ہے والعادیات ضبحن؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی۔ انہوں نے فرمایا کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بات نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے اونٹوں کی قسم کھائی ہے، گھوڑوں کی قسم نہیں۔ تو یہ اختلاف ہو گیا آپس میں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے ایک آدمی نے آگے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ نے والعادیات ضبحن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا گھوڑے دوڑنے والے ہانپ ہانپ کر۔ اس نے جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم کے کنویں کے پاس موجود تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا اور پوچھا حضرت کے والعادیات ضبحن سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا اونٹوں کی قسم کھائی ہے اللہ نے، وہ اونٹ چلتے ہیں گردن اٹھا اٹھا کر۔ انہوں نے کہا حضرت ابن عباس یوں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا بلاؤ ابن عباس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے کیا تفسیر بیان کی ہے والعادیات ضبحن کی؟ انہوں نے فرمایا میں نے کہا ہے کہ گھوڑوں کی قسم کھائی ہے اللہ نے۔ انہوں نے فرمایا کیوں ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آگے قرآن پاک جو فرما رہا ہے فالموریات قدحن، اور نکالنے والے ہیں چنگاریاں آگ کی، تو آگ کی چنگاریاں تو گھوڑے کے پاؤں کے ضرب سے نکلتی ہیں، اونٹ کے پاؤں سے بھی کبھی نکلتی ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا عجیب بات کرتے ہو کہ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ بدر ہے، اور جب ہم غزوہ بدر میں گئے تھے تو اس وقت کون سے ہمارے پاس گھوڑے تھے؟ اس وقت تو صرف 2 گھوڑے تھے. ایک مقداد کا تھا خیل ابلق گھوڑا تھا جو سیاہ ہوتا ہے، اور 4 پاؤں اور ماتھا جس کا سفید ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ابلق. اور ایک گھوڑا جو ہے وہ حضرت زبیر کا تھا. اور بعض اقوال میں آتا ہے کہ ایک گھوڑا حضرت مقداد کا تھا اور ایک ابھی مرصد کا تھا. بہرحال 2 تھے یا 3 تھے، مقصد ہے کہ گھوڑے تو بہت معمولی تھے ہمارے پاس. تو وہاں تو اونٹوں کا سفر تھا، اور یہ مقصود جو ہے اونٹ ہے. اور پھر اللہ نے آگے نہیں فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور جمع سے مراد مزدلفہ ہے کہ اونٹ جب عرفات میں جاتے ہیں اور عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں اور مزدلفہ سے مینا آتے ہیں صبح کے وقت میں. یہ تو اللہ نے اونٹوں کے بارے میں فرمایا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ اس سے مراد گھوڑے؟ تو حضرت ابن عباس ادب کا تقاضا تھا، انہوں نے کہا اچھا حضرت ٹھیک ہے، آپ کا قول مبارک درست ہے، میں اپنے قول سے رجوع کر لیتا ہوں. کیونکہ اس زمانے میں اگر کسی مسئلے پہ اختلاف ہوتا تھا تو وہ اختلاف دیانت پہ محمول ہوتا تھا، دیانت ہوتی تھی، دونوں طرف اخلاص ہوتا تھا اور مسئلے کی تحقیق ہوتی تھی. ہماری طرح کی لڑائیاں اور سر پٹول نہیں ہوتی تھی کہ بات چاہے جھوٹی بھی ہو جائے، نہیں میں نے نہیں چھوڑنا چونکہ میں جو کہتا ہوں. ہمارے ہاں چونکہ اخلاص نہیں ہے، ہمارے ہاں دلوں کے اندر وہ دیانت، وہ امانت اٹھ گئی ہے. ہمارے اختلاف جو ہیں آج کل وہ اغراض کی بناؤں پر ہیں. لہذا جس نے بھی اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے وہ اپنی بات چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہوتا. حالانکہ پہلے زمانے میں یہ بات نہیں تھی، علماء میں اختلاف ہوتے تھے، جب کسی بات کی تسلی ہو گئی انہوں نے فوراً اپنے قول کو چھوڑ دیا، فوراً انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا، یا اس مسئلے میں تحقیق فرما لی اور تحقیق کے بعد اپنے قول سے ہٹ گئے اور فوراً دوسرے کو بتلا بھی دیا کہ بھی میں نے اپنا قول واپس لے لیا. چلیے آپ کتابیں پڑھیں گے، یعنی بڑے بڑے ائمہ، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے ائمہ فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، بڑے بڑے جہابذۃ العلم اور بڑے بڑے عبقری لوگ جو گزرے ہیں، کتنے قول ہیں کہ انہوں نے جب تحقیق ہوئی فوراً رجوع فرما لیا کہ مجھے مسئلے کی تحقیق ہو گئی ہے، بات ختم. اور آج کل چونکہ مسئلہ سمجھنا مقصود ہی نہیں ہوتا، مقصد ہی ضد ہوتی ہے، تو مانے کیسے آدمی؟ آج مسئلے کی تحقیق مطلوب نہیں ہوتی، ورنہ آپ دیکھیں سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کئی مسائل پہ بات ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں کئی مسائل پہ بات ہوئی. عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مسائل پہ بات ہوئی، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کئی مسائل پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خلفائے راشدین کے درمیان ایسے مسائل آئے کہ فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا. جیسے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئی، کیس پیش ہوا، مقدمہ پیش ہوا زنا کا، اس عورت نے اعتراف کر لیا، مان لیا. تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حکم دیا کہ بھی اس کو رجم کر دو، چونکہ وہ شادی شدہ عورت تھی اور اس کی سزا شریعت میں رجم. حضرت امیر المومنین خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ رسول پاک ہیں، اور ایک بحیثیت خلیفے کے فیصلہ سنا دیا ہے. آج تو ایک مجسٹریٹ بھی غلطی کر لے اور کہتا ہے جی میں نے بس فیصلہ سنا دیا ہے، میں کیا کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے
اور آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر آپ نے اس عورت کے بارے میں بڑی جلدی کی ہے. آپ نے فرمایا کوئی جلدی نہیں کی، اس نے اعتراف کیا ہے، اپنا اقرار کیا ہے اور شادی شدہ ہے، تو میں نے رجم کا حکم دیا جو اللہ کی کتاب کا حکم ہے. آپ نے فرمایا حضرت وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عورت تو حاملہ ہے، عورت تو حمل کے ساتھ ہے، جرم تو اس نے کیا ہے، اس کے بیٹے نے تو نہیں کیا جو پیٹ کے اندر ہے. اگر اسے آپ رجم کی سزا دیں گے، بچہ جو مر جائے گا تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ بلاؤ، جلدی کرو عورت کو، اور ساتھ فرمایا کہ اگر آج علی تم نہ ہوتے تو میں تو برباد ہو گیا کہ میری وجہ سے، میرے فیصلے سے ایک ناحق بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں مر جاتا. فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لیا، کوئی بات ہی نہیں، کوئی ناراضگی ہی نہیں. اور الٹا تعریف فرما رہے ہیں کہ حضرت علی تم نے مشورہ دے کے مجھے ایک بہت بڑی بات سے بچا لیا. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی فیصلے کے، کئی اقوال مبارک ہیں جن میں اپنا قول واپس لے لیا جب ان کو تسلی ہو گئی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے قاضی نے، جب خلیفہ راشد تھے، اپنے قاضی نے ایک زرع کے معاملے میں حضرت علی مدعی ہیں. یعنی اب اس سے کوئی بڑی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدعی ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت جو ہے وہ ایک زرع کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے. آپ نے کہا جی یہ زرع میری ہے، یہودی نے کہا کہ جی نہیں میری ہے. قاضی نے کہا کہ حضرت گواہ ہے. آپ نے فرمایا گواہ ایک میرا بیٹا ہے، اس کو پتا ہے نا، آپ کا بیٹا تو باپ کی رعایت کر لے. حالانکہ ان کو پتا ہے قاضی کو کہ حضرت حسین بھی کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، اہل بیت رسول ہیں، کہاں جھوٹ بولیں گے. آپ نے فرمایا اچھا میرا غلام ہے کمبر، اس کو بھی پتا ہے. میں حضرت غلام کی گواہی بھی اعتبار نہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے اپنے سردار کی رعایت کرے، نوکر ہے. اس کے علاوہ کوئی گواہ لائیں. فرمایا اور کوئی گواہ نے کہا جی پھر آپ کا مقدمہ خارج زرع یہودی کے. حضرت علی چپ کر کے باہر آ گئے. باہر نکلے اور فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی تیری زمین پہ ایسے عدل کرنے والے بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے مجھے بھی ایک انسان سمجھا ہے، مدعا علیہ کو بھی ایک انسان سمجھا ہے. دونوں دعوے میں تو ہم بندے ہیں نا. جب مدعی مدعا علیہ عدالت میں آ گئے، عدالت کی نظر میں وہ برابر ہیں، کوئی ہو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مصر تشریف لے گئے، ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، قول القدیم قول الجدید، قول القدیم قول الجدید، کہ آپ کا ایک پہلا فتویٰ تھا، مصر میں آنے کے بعد آپ نے اس سے رجوع کر کے دوسرے قول کو اختیار کیا. کیوں؟ وہاں توسع ہوا، مطالعہ بڑھ گیا، کتابیں بڑھ گئیں، وسائل بڑھ گئے، تو جب مسئلہ معلوم ہوتا گیا فوراً رجوع کر لیا. جھگڑے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا نا اس زمانے میں. یہ آج کل ہمارے ہاں جو جھگڑے ہیں اور اختلاف ہیں، دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے. یہ تو محض یعنی عداوت ہے، منافرت ہے اور بربنائے فساد ہے. دین مطلوب ہی نہیں ہے، اللہ کی رضا تو مطلوب ہی نہیں ہے. اللہ کی رضا مطلوب ہو تو جھگڑے کا کیا معنی؟ یعنی آپ یقین فرمائیں، آپ چھوڑیں اس بات کو کہ فلاں آدمی کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے. آپ یعنی کسی بھی مولوی ہو یا کوئی ہو، آپ اس کو علیحدہ لے جا کر لوگوں کے سامنے نہیں، علیحدہ جا کے بٹھا دیں، اللہ کے کعبے میں حتیم کے اندر بٹھا کے قرآن سامنے اس کے رکھ لیں. اس کو کہیں مولوی صاحب دیکھو حتیم میں بیٹھے ہو، خدا کا گھر سامنے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ میلاد کا جو مسئلہ ہے قرآن حدیث میں ہے یا صحابہ نے کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں ہے. تم کیوں کہ نہیں جی ہم کریں گے ضرور، چھوڑیں گے نہیں. اور ساتھ یہ کہے گا کہ بالکل نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ حضور نے حکم دیا ہے، نہ خلفائے راشدین نے کیا ہے، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا ہے، نہ اہل بیت رسول پاک نے کیا ہے، بلکہ میرے آقا کی وفات کے 600 سال بعد یہ مسئلہ شروع ہوا ہے. 600 سال یعنی 6 صدیاں گزر گئی. 6 صدیوں میں اس مسئلے کا وجود ہی نہیں تھا. لیکن کہے گا چھوڑیں گے نہیں. سوال پیدا نہیں ہوتا. ایک آدمی 8 رکعتیں پڑھتا ہے تراویح، اس کو کہو 20 پڑھو، سوال پیدا نہیں ہوتا.
ایک آدمی 20 پڑھتا ہے، اس کو 8 پڑھو، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ حالانکہ کوئی ایسی لڑائی کی ہے، جھگڑے کی کوئی یہ لڑائیوں والی بات ہے یا جھگڑے والی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جتنی کوئی زیادہ سے زیادہ عبادت کر لے گا اتنی زیادہ اس کو اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ایک چیز اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں اور صحابہ اس پہ اکٹھے ہو جائیں تو اس کے حق ہونے میں کیا شبہ باقی رہ گیا؟ لیکن نہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر حق کی تلاش نہیں رہی، احقاق حق مطلوب نہیں رہا، ابطال باطل مطلوب نہیں رہا۔ ہمارے ہاں تو صرف یہ ہے کہ میں نے دوسرے کو شرمندہ کرنا ہے، بس کسی طریقے سے ہو جائے، جھوٹ بول کے ہو جائے، غلط مسئلہ بیان کر کے ہو جائے، غلط حوالہ دے کے ہو جائے، مقصود یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ ہار جائے، میں جیت جاؤں، بس۔ حالانکہ اس میں ہار جیت کا کیا تعلق؟ اب دیکھیں، ایک طرف حضرت ابن عباس ہے، ایک طرف حضرت علی ہے۔ اب دونوں کوئی یعنی ابن عباس حبر المفسرین ہیں اور ادھر حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے خصوصی علم عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا اونٹ مراد ہے، ابن عباس نے کہا نہیں، اس سے گھوڑوں کی قسم مراد ہے۔ تو جب حضرت علی ناراض، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے جی، میں اپنا قول چھوڑ دیتا ہوں، آپ کا قول ٹھیک ہے، بس ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی۔ پہلے لوگوں کا ماشاءاللہ جی بڑا مقام تھا۔ ایک دفعہ حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا، اب وہ شعر لکھا گیا تو کسی نے ادراہ شرارت اس شعر کو لکھ کر حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا، اور ساتھ یہ نہیں لکھا کہ شعر کس کا ہے، مقصد تو شرارت تھی۔ اگر ساتھ یہ لکھ دیا جاتا تو لازماً پھر مفتی غور کرتا ہے کہ بھی کہنے والا بھی تو عالم ہے، اس نے ایسی بات کیوں کی، میں اس سے رجوع کروں، پوچھوں۔ ایک ہے کہ جی کسی عام آدمی نے کہا، عام آدمی پر تو علیحدہ بات ہوتی ہے۔ انہوں نے جب پڑھا شعر، انہوں نے کہا جی اس شعر کے کہنے سے تو کفر تک آدمی پہنچ جاتا ہے، اور اس نے جناب دوسرے دن اخبار میں شائع کر دیا، دیکھو جی شاہ صاحب نے یہ شعر کہا تو حضرت لاہوری نے کفر کا فتویٰ دیا۔ حضرت شاہ جی نے پڑھا، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ اگر واقعی میری بات سے ایسی بات سمجھی جاتی ہے یا ایہام ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے اور کفر تک جاتی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، ختم۔ اب اس کے بعد کیا بات ہو؟ اور پھر جب حضرت کو پتہ چلا کہ میں نے فتویٰ کس کے خلاف دیا تھا، حضرت کو بڑی احساس ہوا۔ آپ نے فرمایا حضرت مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اگر آپ کے نام معلوم ہوتا تو پھر تو میں ذرا اطمینان کرتا کہ ایسی بڑی علمی شخصیت جو بات کہہ رہی ہے، ضرور اس کے پس منظر میں کوئی بات ہوگی۔ ایک عام آدمی نے پوچھ لیا، لفظوں کو دیکھ کے ہم نے بات بتا دی، پر میں حضرت کوئی بات ہی نہیں، جب آپ نے کہہ دیا ہم نے رجوع کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح پہلے دور میں علماء کرام، ایک بہت بڑے عالم شخصیت گزری ہیں، وہ ایک دفعہ مناظرہ ہوا تو مناظر نے نعوذ باللہ فوراً کہہ دیا، اس نے کہا جی آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، آپ میرے ساتھ مناظرہ کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا بھی مسلمان، انہوں نے کہا آپ مجھے مسلمان نہیں سمجھتے؟ اس نے کہا نہیں سمجھتے، آپ نے فلاں بات لکھی ہے، فلاں لکھی ہے، فلاں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو، یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا اب میں مسلمان ہوں؟ انہوں نے کہا چلو اب بات کرو، چلو اب تو میں مسلمان ہو گیا نا، آپ کے نزدیک پہلے میں مسلمان نہیں تھا، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ اب پہلے مقصد یہ ہوتا تھا کہ جھگڑا مقصد نہیں ہوتا تھا، مقصد یہ ہوتا تھا کہ احقاق حق ہو جائے، کہ ہم حق بات تک پہنچ جائیں۔ لیکن راجع اقوال کے اندر اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہاں مراد جو ہے وہ گھوڑے، اور ایک روایت سے، ایک حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے کہ میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تھا۔ ایک ہوتا ہے سریہ، ایک ہے غزوہ۔ یاد رکھیں کتابوں میں دو لفظ آتے ہیں، سرایا اور غزوات۔ غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں میرے آقا حضور پاک خود بھی تشریف لے گئے ہوں، اور سرایا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے فوج تو بھیجی ہو لیکن آپ خود تشریف نہ لے گئے، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ تو آپ نے ایک سریہ بھیجا
بنی کنانہ کی طرف میں اور ان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آپ نے ایک جماعت دی. وہ جماعت جب چلی گئی اور کافی دن ہو گئے اور حضور پاک کی خدمت میں کوئی خبر نہ آئی. اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون یا یہ وائرلیس سسٹم تو نہیں تھا نا جی. اس دور میں تو خبر آتی تھی، قاصد آتے تھے اور پہنچاتے تھے اور اس میں مہینوں لگ جاتے تھے خبر کے آنے میں. تو کافی دیر ہو گئی، خبر کوئی نہ آئی کہ بھئی اس جماعت کا کیا ہوا. تو میرے آقا بڑے اداس تھے، بڑے پریشان تھے کہ اللہ جانے ہماری فوج کو فتح ہوئی، اللہ جانے شکست ہوئی، مدت گزر گئی ہے، اتنے دن گزر گئے ہیں اور کوئی اطلاع نہیں مل رہی. تو روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام یہ صورت مبارک لے کے نازل ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا الی آخرہ یہ صورت نازل فرمائی. اس میں ان گھوڑوں کی اوصاف کا ذکر کیا گیا اور ایک قسم کی حضور کو بشارت دی گئی فالمغیرات صبحا سے کہ آپ کی جماعت کو فتح ہوئی ہے، کامیابی ہوئی ہے. اور اس لیے بھی علماء نے فرمایا کہ اس حدیث مبارک سے بھی تائید ہوتی ہے کہ مراد یہاں جو ہے گھوڑے. اور ویسے بھی اہل لغت نے بھی اسی بات کو ترجیح دی. اور بعض محققین علماء کرام نے دونوں اقوال کو جمع فرما دیا. انہوں نے کہا بھئی ہاں اس کا اطلاق گھوڑوں پر بھی ہو سکتا ہے جو جہاد میں جاتے ہیں فی سبیل اللہ، اور اطلاق ان اونٹوں پر بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں حج کے لیے نکلتے ہیں. کیونکہ انہوں نے کہا جب وہ اونٹ بھی تیز تیز چل رہا ہو تو اس کے پاؤں سے جو پتھر نکلتا ہے اور دوسرے پتھر کو لگتا ہے تو اس سے بھی چنگاری پیدا ہوتی. اور عربوں کے اندر ایک شخص تھا، اس کی کنیت تھی ابو الحباہب. وہ بڑا بخیل تھا، وہ بے انتہا بخیل آدمی تھا. وہ رات کو اگر کہیں جنگل میں ہوتا یا سفر میں ہوتا تو اپنے نوکروں کو حکم دیتا کہ بھی آگ زیادہ نہ جلایا کرو. کیونکہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر کبھی دشمن پہ چڑھائی کرتے اور جہاں رات گزارتے تو وہاں آگ زیادہ جلا دیتے تھے تاکہ دشمن سمجھے کہ بڑا لشکر ہے. بھئی یہاں بھی آگ جل رہی ہے، وہاں بھی آگ جل رہی ہے، وہاں تک آگ جل رہی ہے. ایک مثلا میل ایریے میں جو آگ جلائی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کتنی بڑا لشکر ہوگا. اس لیے بھی زیادہ آگ جلا دیتے تھے. اور جو لوگ سخی تھے، کریم تھے، جن کو اللہ نے سخاوت دی تھی، وہ بھی رات کو آگ جلا دیتے تھے کہ بھٹکا بھولا ہوا مسافر آگ کی روشنی دیکھ کر آ جائے اور آ کے کھانا لے لے. تو یہ جو تھا ابو الحبائب یہ بڑا بخیل تھا. یہ نوکروں کو حکم دیتا کہ بھی آگ نہ جلاؤ، اور جلاؤ تو اس کے آگے کوئی چیز رکھو لوگوں کو نظر نہ آئے، کہیں کو روٹی کھانے کے لیے نہ آ جائے. اگر آ گیا تو پھر تو دینی پڑے گی نا. تو اس لیے پھر عربوں میں ایک محاورہ بن گیا کہ نارا ابو الحباہب، کہ یار تمہاری آگ بھی ایسے جلتی ہے جیسے ابو حباہب کی جلتی تھی. یعنی تم بھی ایسے آگ جلا رہے ہو، ذرا ذرا چنگاری نکل رہی ہے تاکہ کسی کو نظر نہ آئے. تو اس لیے ایک عربوں کے اندر یہ ایک ضرب المثل بن گئی. کیونکہ عربوں کے اندر بخل جو ہے بڑی مذموم صفت تھی. عرب سخی تو ہوتا ہے، عرب کی سخاوت جو ہے سبحان اللہ، اور آج بھی ضرب المثل ہے. آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ عرب کے اندر جتنا کرم ہے، جتنا سخاوت ہے اور جتنا جود ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے لوگ تو رمضان المبارک میں بھی افطار کریں گے تو سارا مکہ پھریں گے کہ کہاں سستی کھجور ملتی ہے. سچی بات ہے، ڈھونڈتے پھریں گے بیچارے، منڈی ڈھونڈیں گے، مکہ سارا ڈھونڈیں گے کہ جہاں 2 ریال کلو والی جلی ہوئی، سڑی ہوئی، گلی ہوئی، کھٹی ہو گئی ہو وہ لے آئیں تاکہ اس سے افطار کریں. لیکن عرب ماشاءاللہ 50 ریال 40 ریال کلو والی ڈھونڈ کے لائے گا جو اعلیٰ سے اعلیٰ ملے، اور پھر سب کو پیش بھی کرے گا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اعتبار لغت سے بھی اور باعتبار حدیث مبارک کے بھی یعنی زیادہ راج قول مبارک جو ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے گھوڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور جہاد کے لیے دوڑتے ہیں. اور جب وہ دوڑتے ہیں تو پھر ان کے پاؤں کی چنگاریاں، پاؤں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. کیونکہ عام طور پہ گھوڑے کے پاؤں میں نعل ہوتے ہیں نا، لوہے کے نعل لگا دیتے ہیں.
جب وہ دوڑے اور پتھر پہ مارے گا تو لازمی بات ہے کہ اس سے چنگاری نکلے گی. جیسے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر پہ پتھر مارو تو چنگاری نکلتی ہے. اور اسی طرح ان گھوڑوں کی ایک صفت یہ بھی آئی کہ فل مغیرات صبحن، مغیرات ہے اغارہ کرنا، اغارہ ہوتا ہے لوٹ ڈالنا، یعنی کہیں جا کے شب خون مارنا. تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے. اچھا ہے کہ اندر سے اللہ پاک نماز سے پہلے بسم اللہ بسم اللہ ہر اچھے کام سے پہلے پڑھنی چاہیے، یا نماز کے اندر جب پڑھتے ہیں وہ بھی کافی ہے. حنفی مسلک کے مطابق امام کے پیچھے میں فاتحہ پڑھوں نہ پڑھو، حنفی حضرات کے نزدیک امام کا پڑھنا جو ہے وہی مقتدی کے لیے کافی ہے. چاروں امام برحق ہیں، ان میں اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف ان میں نہیں، آپ کی عقل میں ہے. ان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر بات کے اندر سمجھنے کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک بات ہے، اچھا ایک امام کو ایک حدیث پہنچی ہے دوسری نہیں پہنچی. اس زمانے میں ٹیلی فون تو نہیں تھا کہ پوچھ لیتے ایک دوسرے سے. ایک صحابی حضور سے حدیث سنی اور وہ تشریف لے گئے جہاد پہ، انہوں نے وہ حدیث پورے علاقے میں پہنچا دی، دوسری حدیث ان کو ملی ہی نہیں. اس لیے اختلاف، اور پھر اختلاف ان مسئلوں میں نہیں ہے جو مسئلے قرآن و سنت سے ثابت ہے. اختلاف بھی ان مسائل میں ہوتے ہیں جن مسائل میں دو حدیثیں مل رہی ہیں. اب جیسے آپ پڑھتے ہیں التحیات، ایک روایت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، ایک روایت ابن عباس کی ہے رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود والی روایت لے لی، امام شافعی نے عبداللہ ابن عباس کی روایت لے لی، تو دونوں حق پہ ہیں. اب کسی امام نے آپ کو کہا ہے کہ مغرب کی نماز 4 رکعتیں پڑھو، کسی امام نے آپ کو کہا ہے کہ عشاء کی نماز جو ہے 5 رکعت پڑھو. تو جو مسئلے قرآن میں اور نص میں موجود ہیں ان میں جھگڑا ہوتا ہی نہیں. اس لیے آپ کو جب اللہ علم دیں گے تو آپ کو بھی یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ. 4 مصلے تھے، وہ مصلے کی بات کیا ہے؟ معنی یہ ہے چاروں امام، اور الحمدللہ یہاں فقہ مذاہب اربع تمام کتابیں بھی موجود ہیں اور ہر امام کی عزت و احترام کیا جاتا ہے. باقی فتویٰ اور معاملات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر دیے جاتے ہیں. تو جوں جی توسیع ہوتی جائے گی تو شکل تو تبدیل ہوگی حرم کی. طواف کے دوران لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آپ نے حاضر ناظر کا مسئلہ بیان کیا تھا. اب لوگ جو ہے چاند پر پہنچ جاتے ہیں تو حاضر ناظر، تو چاند پر پہنچنے سے آدمی حاضر ناظر ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے نہ. یہ جب بندہ پیدا نہیں ہوا تھا پھر کہاں تھا حاضر ناظر، اور جب یہ مر جائے گا پھر کہاں ہوگا حاضر ناظر. اور ان کا چاند پر تو یہ پہنچ گیا. جہنم جو اللہ نے پیدا کیا اس میں بھی دیکھا ہے. عجیب باتیں کرتے ہیں، وہی عجیب مسئلے سمجھ رہے ہو تم. چاند پہ جانے سے آدمی حاضر ناظر ہو جاتا ہے. قبر جو ہے سوال کیا جاتے ہیں اور کتنے لوگ مرتے ہیں، اور سوال کرنے والے فرشتے بہت ہیں، فکر نہ کرو. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر ہوتی تھی تو لوگوں کے سینوں پہ ہاتھ پھرا کے برابر کرتے تھے. مراد یہ ہے کہ کوئی آگے ہوتا اس کو کہتے ذرا پیچھے ہو جاؤ، تم آگے ہو جاؤ، ذرا پیچھے. یہ مراد، یہ نہیں کہ اس وقت سینوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے. مراد یہ تھا کہ برابر کھڑے ہو. کسی کا سینہ نکلا ہوا حضور نے اس کو پیچھے کر دیا. یہ مراد ہے حدیث مبارک. آتا ہے جی کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو قبر پہ السلام علیکم کہتے ہیں. بالکل اللہ پاک پہنچاتے ہیں، اللہ قادر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، وہ عالم برزخ کی حیات ہوتی ہے. نیت کے ساتھ لوگ قدموں کو گنتے ہیں اور قرآن لے جاتے ہیں، یہ بدعت ہے. جس نے زندگی میں قرآن نہیں پڑھا مرنے کے بعد ساتھ لے جاؤ تو کیا فائدہ دے گا؟ میں مدینہ شریف سے بغیر احرام کے آ گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک بکری بطور دم ادا کریں اور عمرہ بھی قضا کریں. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی عمرے کی نیت نہیں تھی، کاروبار تھا، ملازمت تھی یا اور بھی معاملہ تھا تو کوئی جرمانہ نہیں. مدینہ منورہ سے پہلی رات کو آگے 4 بجے تک عمرہ کر لیا تھا. خیر رہے، کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے. اس کا بھی حج جو ہے حج افراد ہوگا، کیونکہ اس کا زیادہ وقت جو ہے وہ رمضان میں گزرا. ایک آدمی کو اگر جدے سے آ رہا ہو، احرام باندھا ہوا ہو اور اس کو کسی وجہ سے واپس کر دیا جائے تو اس کے ذمہ دم بھی ہوگی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، اسی کو کہتے ہیں دم احساس. جب حضور آ رہے تھے آپ کو روک دیا گیا تو آپ نے باقاعدہ دم دی
اور پھر آ کر عمرہ بھی آپ نے قضا کیا۔ پاکستان سے میں آ رہا تھا، احرام میرے پاس موجود نہیں تھا، جدے میں ٹھہرنے کا ارادہ تھا، تو ٹھہرنے کا ارادہ تھا پھر دم نہیں پڑتی۔ جنازے کی نماز میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اس کے بعد اللہم انک عفو کریم عظیم طیب العفو والعافیہ، یہ دعا تو جنازے کی دعاؤں میں شامل ہی نہیں ہے۔ جنازے کی دعاؤں میں اور دعائیں ہیں، اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم، اللہم وسع نزلہم، اللہم اکرم نزلہم وسع مدخلہم، اللہم نقہم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہم من الماء والثلج والبرد۔ تو یہ جو دعا ہے یہ جنازے کے اندر نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا ہے جی، نماز سفر کے اندر دو نمازیں اکٹھی پڑھنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکٹھی پڑھے، لیکن اس طرح پڑھے کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھے اور عصر کو پہلے وقت میں پڑھے، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً نماز سفر کے اندر دونوں نمازیں ملانا جائز۔ عمرے کے لیے آیا تھا رمضان شریف میں، اچھا اس کے بعد واپس چلا گیا، قانون کے خلاف کیوں کرے؟ یہ اسلام کی حکومت ہے، اس کے حکم کے مطابق چلو۔ ہم تو خود جھوٹ بولتے ہیں نا، وہاں سے جو آئے آپ نے عمرہ لکھا تھا حج لکھا تھا نا، آپ بتائیں وہاں عمرہ لکھا تھا، پھر کیوں حج کر رہے؟ عمرہ کرو جاؤ۔ تو جھوٹ ہم بول رہے ہیں کہ یہ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کے کعبے کے لیے بھی جھوٹ بولے تو مجرم ہم ہیں یا وہ ہیں؟ ہم نے لکھا ہے، جو فارم بھرا ہے، کبھی کبھی حلفیہ بھی آن دیتے ہیں باقاعدہ ماشاءاللہ، اور لوگوں کے محرم بن جاتے ہیں، فرضی عورتیں ساتھ لے آتے ہیں بہنیں بنا کر۔ تو ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ان کو دیکھیں؟ جو حج کے لیے آئے وہ حج ہے، عمرے کے لیے آئے عمرہ ہے، کام کے لیے آئے کام ہے، ہر چیز کا کھانا علیحدہ ہے، کاغذ علیحدہ ہے، ہر چیز علیحدہ ہے، تو جھوٹ ہم بول رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے جھوٹ کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو کسی کا گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی حجامت کا کام کرتا ہے تو اس کو داڑھی نہیں موڑنی چاہیے، داڑھی موڑنے پر جو کچھ ملے گا وہ حرام ہے، گناہگار ہے۔ مسجد کے اندر امام کے پیچھے عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ زمزم کا پانی کس چیز میں استعمال کر؟ جس چیز میں مرضی ہے استعمال کرے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں تھے تو کوئی اور پانی تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھانا پینا نہانا غسل کس سے کرتے تھے؟ تو اگر بے ادبی تھی تو اللہ کا نبی توہین کرتا تھا اس پانی کی؟ اللہ کے بندے، یہ پانی ہے، ویسے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، آپ چائے بنائیں، گوشت پکائیں، کوئی منع نہیں۔ یہ تو لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے جی زمزم کے پانی کو آگ پر نہ چڑھانا، بندہ آگ پہ چڑھ جائے زمزم کا پانی نہ چڑھے۔ جو روٹی حضرت نکل رہے ہیں وہ چڑھ جائے، گوشت چڑھ جائے، بکرا چڑھ جائے، مکے کے سارے چاول پکا کے کھا جائے، زمزم نہ چڑھے، یہ بے ادبی ہو رہی؟ کوئی بے ادبی نہیں، مقصد توہین نہ ہو، یاد رکھو۔ دلوں کے اندر الٹا یہ مقصد ہو کہ الحمدللہ کھانے میں بھی زمزم ہے، میرے سالن میں بھی زمزم ہے، تاکہ ہر چیز میں زمزم استعمال کروں۔ رکن یمانی پر پہنچے تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھ لگانا ہے، یہ دایاں ہاتھ، ایک ہاتھ، دو ہاتھ بھی نہیں لگانے، ایک ہاتھ۔ اگر موقع نہ ملے پھر اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چلے جانا ہے۔ حجر اسود پر موقع نہ ملے اشارہ ضروری ہے۔ مسجد الحرام میں ہم نمازیوں کے آگے گزریں؟ بالکل نہ گزریں، صرف طواف والوں کو اجازت ہے، باقی آدمی بچا کریں اور سنتیں پڑھ کے بیٹھ جائیں، راستے ہوں تو چھوڑ دیں تاکہ گناہگار نہ بنیں۔ ہم حضرت آدم کو ہم بابا آدم کہتے ہیں، ہاں کہتے ہیں، تو بابا ہے ملت ابی ابراہیم، یعنی طریقہ دین ہمارا ابراہیمی ہے اور وہ تو ہمارا ابا ہے۔ کہتا ہے جی ظہر کی نماز میں امام صاحب پیچھے ہوتے ہیں اور مقتدی لوگ جو ہیں وہ کعبے کے قریب اور امام کے آگے ہوتے ہیں۔ بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ، امام کے آگے کوئی نہیں ہوتا، جس طرف امام کھڑا ہوتا ہے اس طرف میں کوئی نہیں ہوتا۔ کعبے کے چار طرف ہیں، اگر اس طرف میں کوئی ہو تو وہ تو امام کی طرف ہی نہیں ہے، اگر اس طرف میں کوئی کعبے کے قریب ہو تو وہ بھی امام کی طرف نہیں ہے، اگر دروازے والی طرف میں قریب ہو وہ بھی امام کی طرف نہیں ہے۔ ظہر میں امام ہوتے ہیں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں، اس طرف میں کوئی آدمی امام کے آگے نہیں ہوتا، کیونکہ کعبۃ اللہ کی جہات اربع ہیں، تو جس جہت میں امام ہوگا اس جہت میں لوگوں کا آگے کھڑا ہونا منع ہے، دوسری جہاد میں چاہے وہ کعبے کے قریب کھڑے ہوں کوئی منع نہیں ہے۔
پھاڑ لیا کرنا پھر وہی آ جاتے اگلے سال. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بالکل اللہ کے نبی کی ذات جو ہے اپنی جانوں سے بھی مقدم ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ اس کا معنی کیا یعنی ہماری جان کیا ہے؟ کروڑوں جانیں حضور کی جوتی پہ قربان ہو جائے. یعنی اگر اللہ کا نبی ہمیں ہماری ذات کے خلاف بھی حکم دے تو ہمیں اس کو قبول کرنا ہوگا، اس لیے کہ نبی جو ہے مومنین کی جانوں سے، مومنون کے مال سے، مومنین کی اولاد سے سب سے زیادہ اولا اور اعلیٰ اور افضل اور مقدم ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر بندے سے نبی پہلے آگے کھڑا ہے، یہ معنی تھوڑا ہے جیسے میرے بھائی کرتے ہیں. میں نے شوال میں عمرہ کیا ہے، میں نے حج کرنا ہے اپنے والدین کی طرف سے، والدین کی طرف سے ایک کی طرف سے ہوگا، کر سکتے ہو، لیکن یہ دیکھنا ہوگا تمہارے والد امیر تھے، غریب تھے، ان پہ حج فرض تھا نہیں تھا، انہوں نے وصیت کی تھی نہیں کی تھی. اگر وہ غریب تھے تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، آپ اپنے پیسے سے کر رہے ہیں، بس نیت کر کے ان کا حج کر رہے ہیں. رکن یمانی پر پہنچ کر استلام بالکل سنت محمد مصطفیٰ ہے، جیسے حجر اسود کا بوسہ سنت ہے اسی طرح رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا بھی سنت ہے. لیکن یہ یاد رکھو سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک آدمی حرام کا ارتکاب کرے یہ ناجائز ہے. یعنی لوگوں کو دھکے دے اور عورتوں کو دھکے دے اور ٹکریں مارے جو میں نے ہاتھ لگانا ہے، یہ بالکل حرام. یا جیسے بعض آدمی ہمارے جب طواف کر رہے ہوتے ہیں نا، اذان قریب آ جائے دوڑ شروع کر دیتے، یہ کس نے لکھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نماز کے لیے نہ دوڑو، طواف تو نماز ہے، تم نماز کے اندر دوڑ لگا رہے ہو بلا وجہ. بھئی جتنا چکر پورے ہو جائیں الحمدللہ، جو بچ جائیں نماز کے بعد پورے کر لو. جب شریعت نے اتنی آسانی دی ہے تو پھر دوڑ دوڑ کے اور جی دھکے مار رہے ہیں، کسی کے اوپر گر رہے ہیں، کسی کو گرا رہے ہیں، یہ کوئی طواف نہیں ہوتا. طواف ادب کے ساتھ چلیں، ادب کے ساتھ کریں، نظر نیچے ہو، عورت سے اپنے آپ کو بچائیں، کسی مسلمان کو دھکا نہ دیں، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں، موقع ملے بوسہ دیں، موقع ملے احترام کریں. ورنہ جب اللہ فرماتے ہیں ایسے بھی گزر جاؤ تو میں قبول کر لوں گا، اشارہ بھی کر لو تو وہی بوسے کا ثواب دوں گا، تو پھر ہمیں دھکے کھانے کی کوئی ضرورت ہے زبردستی؟ ہم ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب کی داڑھی نہیں، آپ کو بھی وہی مسجد ملی ہے جس کی داڑھی نہیں ہے، کوئی اور مسجد ڈھونڈ لو جس کی داڑھی ہو. اللہ کے بندے تم نے بھی خصوصی طور پہ وہی مسجد تلاش کی ہے. بہرحال جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو اگر مجبوری ہو، ورنہ بہتر یہ ہے اپنی جماعت کر لیں یا ایسی مسجد میں نماز پڑھیں جس کا امام متبع سنت محمد مصطفیٰ. میں نے پہلا عمرہ تو کر لیا تھا، لیکن مدینہ منورہ سے واپس آنے کے بعد جب میں نے عمرہ کیا تو بال نہیں کٹوائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک بکری بطور دم ادا کر دو. کہتا ہے غریب آدمی پر روزے رکھ لو، 3 روزے رکھ لیں تو پھر بھی بچت ہو جائے گی. تو قضا نمازیں ضرور پوری کریں. پہلے سب سے پہلے تو توبہ کریں، یا اللہ جو نمازیں رہ گئی ہیں تو معاف فرما. سب سے پہلے استغفار، کیونکہ قاعدہ ہے کہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور یہ تو کفر تک لے جانے والی چیز ہے نماز. نماز اگر کوئی چھوڑ دے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عمدن چھوڑ دے، فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی وہ ولد الزنا ہوگی. وہ فرماتے ہیں مر جائے تو جنازہ نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. ایک نماز ایک جو چھوڑ دے، اور جنہوں نے زندگی نہیں پڑھی اللہ معاف کرے، سب سے پہلے توبہ کرو. توبہ کے بعد جب تک توفیق ہے ادا کرتے رہو، جو بچ گئی اللہ معاف فرمائیں گے. اگر تکبیر کے وقت بغیر داڑھی والا کوئی ٹائی لگائے ہوئے امام بن جائے تو آپ کھڑے ہیں، آپ آگے چلے جائیں. اگر آپ کی داڑھی ہے سنت کے مطابق تو اس کو روک دیں گے بھی نہیں، میرا حق ہے. فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، حق ہے آپ کا. آپ کو اللہ نے، اللہ کے نبی نے حق دیا ہے کہ امام وہ بنے جو قرآن و سنت کا عالم ہو، امام وہ بنے جو قرآن کا قاری ہو، فرمایا امام وہ بنے جو عمر میں بڑا ہو. اس لیے امام کے لیے شرائط ہیں باقاعدہ، آپ اس کو روک دیں. ہاں اگر آپ آئے نماز کھڑی تھی، آپ مل گئے، بعد میں آپ نے دیکھا نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچیں، تاکہ پھر رواج ہو جائے گا کہ ہر داڑھی منڈا اور ہر انگریزی فیشن والا، پھر نماز کا ادب ختم ہو جائے.
احرام پہن کر جو لوگ طواف کرتے ہیں، طواف میں کندھا نکالنا چاہیے، طواف کے بعد کندھے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے لوگ جب ہاں سے احرام باندھتے ہیں وہیں سے کندھا نکال لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا شوق ہے ان کو کندھا نکال، اور اسی طرح نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بلا وجہ نماز مکروہ ہو رہی ہے۔ نماز میں یا کسی حالت میں کندھا ہمیں نکالنا ہی نہیں ہے، کندھا نکالنا ہے صرف طواف میں۔ جب آدمی طواف کرے گا تو اتباع سنت ہے اور رمل بھی سنت ہے، آگے پیچھے نہ کندھے نکالنے کی ضرورت ہے، نہ توڑنے کی ضرورت ہے، نہ بلا وجہ اپنے آپ کو، اپنے بدن کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، عصر کی نماز حرم شریف میں پڑھنے گیا تو بھول کے میں نے پانی پی لیا، کوئی بات نہیں، بھول کے اگر آدمی پانی پی لے روزہ روزہ ہی رہتا ہے، اور روزے کا ثواب اللہ محروم نہیں کرتا۔ میں اکثر وضو کر کے چائے پیتا ہوں، کوئی حرج نہیں، پی لیا کرے، اس کے بعد میں سگریٹ بھی پیتا ہوں، یہ نہ پیا کرے، کہیں ایسا نہ ہو پھر تم نماز میں بھی شروع کر دو۔ ہاں جی کیا پتا، وضو کے بعد چائے، چائے کے بعد سگریٹ، سگریٹ کے بعد نماز، ماشاء اللہ پھر تمہارا اپنا دین ہے، جو مرضی آئے کرتے پھرو، بالکل حرام۔ یہ جو سر پہ لوگ عقال رکھتے ہیں، یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ جو رکھتے ہیں ان سے پوچھو۔ تو مسجدوں میں صندوق رکھے جاتے ہیں حیات الاغاثہ کے، بالکل ان میں صدقہ ڈالیں، باقاعدگی سے، پابندی سے پہنچایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی اپنا فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا، وہ امام کا پڑھنا وہ فرماتے ہیں کافی ہے۔ ہم نے 5 آدمی اکٹھے کام کرتے ہیں، 20 ریال کی کمائی ہوا، آپس میں مل کر کھاتے ہیں۔ ہم خیرات کیا کھاتے، خود کماتے، خود مجھے تو نہیں پتا کیا، خود کھاتے خود کماتے، مجھے نہیں پتا کیا مقصد ہے۔ میرا ایک لڑکا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دے، صحت عاجلہ عطا فرما دے، ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اپنی رحمتوں کے فیصلے فرما، یا اللہ مسلمانوں سے اپنے عذاب رفع فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ مجاہدین افغانستان، مجاہدین کشمیر، مجاہدین فلسطین، مجاہدین بورسنا اور ہرسک کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ہند میں ہیں، اور جس بہار میں ہیں، جس جگہ کے مسلمان ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہماری بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، ان کو اپنی رضا، اپنی اطاعت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد اپنی رحمتیں بھی نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا